معزز سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کے نیکوکاروں سے، محسنین سے، صالحین کے ساتھ قرب رکھتے ہیں، جو ان کی محافل میں بیٹھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان سے قربت رکھتے ہیں، ان کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر بھی اپنی رحمت کی برسات کرتا ہے، ان پر بھی اپنی رحمت کے چھینٹے برسا دیتا ہے، جس کے فیض و برکات سے وہ بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ان بندوں کو احساس بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات احساس نہیں ہوتا، جبکہ ان پر اللہ کی رحمت برس چکی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خانقاہ پہ، آپ کے آستانے پہ ایک باورچی تھا جو آپ کے عقیدت مند جو آتے جاتے تھے ان کی خدمت اور ان کی ضیافت کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا تھا، لنگر پکایا کرتا تھا۔ اس نے 15-20 سال آپ کے آستانہ نور پہ یہ خدمت انجام دی کہ آنے جانے والے مہمانوں کے لیے وہ کھانا تیار کرتا، لنگر پکاتا۔ 15-20 سال کے بعد اس کی طبیعت میں کچھ چینج آئی، دماغ اور فکریں تبدیل ہونے لگیں۔ اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں نے تو سنا تھا یہاں چور آتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، تو میرے اوپر انوار و تجلیات کی ایسی کوئی بوند بھی نہیں پڑ رہی، کوئی قطرہ بھی نہیں آ رہا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ بس پھر اسے قنوطیت کا احساس ہوا، مایوس اور نامراد ہوا، بے امید ہوا، تو وہاں سے اس نے نکلنے کا ارادہ کر لیا کہ اگر یہاں سے کچھ فیض ملنا ہوتا تو اب تک مل چکا ہوتا۔ اس نے سوچا کہ اب کسی اور آستانے پہ چلتے ہیں اور کسی اور بزرگ کی آغوش قربت اختیار کرتے ہیں۔ وہاں سے نکل پڑا، چلتے چلتے جنگل میں آ گیا۔ جب جنگل میں پہنچا، وہاں تک آتے آتے تھک بھی گیا اور بھوک کا بھی شدت سے احساس ہوا۔ اب ظاہر جنگل میں کوئی صورت بن پڑتی نظر نہ آئی، لیکن چل رہا تھا، اچانک ایک طرف سے ایک بندہ آتا ہوا نظر آیا اور رخ اس کا بھی اسی طرف تھا جدھر انہوں نے رخ کیا ہوا تھا۔ جب دونوں ملے، الیک سلیک ہوئی، ایک دوسرے کا نام پوچھا، خیریت معلوم کی، منزل کا پوچھا، اور پھر یہ باورچی جو تھا خانقاہ قادریہ پہ لنگر پکانے والا نہ رہ سکا، اس نے اس ساتھی سے شیئر کیا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے تو بھوک شدت سے ستا رہی ہے، بھوک مجھے تڑپا رہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، میں بھی کافی دور سے آیا ہوں، مجھے بھی شدت کی بھوک لگی ہے۔ اب دونوں نے کہا کہ جہاں تک نظر پڑتی ہے کوئی بستی تو نظر نہیں آتی جہاں سے کھانا طلب کیا جائے، اب کیا کرے؟ طبیعت میں بہت کمزوری کا احساس ہونے لگا۔ تو جو باورچی تھا نا خانقاہ قادریہ بغدادیہ کا، اس نے اس نئے ساتھی سے کہا کہ آپ مجھے چہرے سے بھلے آدمی لگتے ہیں، نیک آدمی لگتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ غیب سے کہیں سے کوئی کھانے کا اہتمام کر رہے، ورنہ موت سامنے رقص کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ دعا کریں، لیکن باورچی نے کہا کہ نہیں، میں تو پہلے ہی ناکام و نامراد ہو کے آ رہا ہوں، میری دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ تو آپ مجھے نیک لگتے ہیں، آپ دعا فرمائیں، شاید اللہ شرف قبول عطا فرمائے اور کہیں سے ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ چنانچہ اس نئے آدمی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے اور اس نئے آنے والے ساتھی نے خاموشی کے ساتھ ہی کچھ اپنے رب سے بات کی اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے۔ بس چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، غیب سے ایک برتن نمودار ہوا، یا کہہ لیں ایک ٹرے سا نمودار ہوا، جس میں ایک مٹی کا پیالہ سالن سے بھرا ہوا تھا۔
اور کچھ روٹیاں تھیں، دونوں نے خوشی خوشی وہ کھا لی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور فوراً ہی وہ باورچی جو خانقاہ قادریہ بغدادیہ سے آ رہا تھا بھاگ کے اس نے کہا کہ حضرت جی آپ مجھے مرید کر لیں۔ اس نے کہا کہ یار کیا کہتا ہے، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، میرا ولایت سے دور دور کا کوئی مس و تعلق نہیں ہے، اور تو مجھے پیر بنا رہا ہے اور مریدی کے دعوے کر رہا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اس باورچی نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے کامل ولی ہیں، آپ نے جو ہی دعا کی اللہ نے پھر فور اسے شرف قبول عطا فرمایا اور غیب سے ہمارے لیے لنگر کا انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ اللہ کے ولی ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، اب تو میری ولایت کے اقرار میں سیریس ہو رہا ہے اور میں تجھے اپنی اوقات بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے اپنی اصلیت، حقیقت اور اوقات بتا دیتا ہوں، میں بالکل ایک عام سا بندہ ہوں، گناہگار آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں روحانیت کے مقام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے دعا کی کون سی ہے۔ تو اس باورچی نے کہا کہ فوراً جی بتائیں کہ آپ نے کون سی دعا کی ہے۔ اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں نے تو یہ دعا کی ہے، میں نے تو یہ دعا کی ہے، یا اللہ سنا ہے ادھر بغداد میں تیرا ایک بندہ رہتا ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور سنا ہے کہ ان کی خانقاہ پہ، ان کے آستانے پہ 24 گھنٹے خلق خدا کے لیے لنگر کا انتظام ہوتا ہے، خلق خدا کے لیے لنگر چلتا ہے، تو اللہ میں تجھے غوث اعظم کا واسطہ تو نہیں دیتا، وہاں جو غوث اعظم کے آستانے پہ لنگر پکانے والا جو باورچی ہے، اللہ تجھے اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کے صدقے میں ہمیں کھانا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہماری دعا کو اس وجہ سے قبول کر لیا۔ اب یہ بات سنی تو وہ باورچی جو تھا دل میں نادم اور شرمندہ ہوا، مگر یہاں میں کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ یہ کہنا یہاں بدا ہوگا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ان کلمات کے مفہوم میں ذرا تبدیلی کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مطلب یہ بن رہا ہے کہ جس آستانے پہ لنگر پکانے والے باورچی کا یہ مقام ہے کہ اس کا واسطہ دینے سے اللہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے، اس آستانے والے شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہوگا اللہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب اب اس شیخ کو، اس باورچی کو شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ میں تو وہاں سے بھگوڑا بن کے آ رہا تھا کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت کی کوئی برسات نہیں ہوئی، مگر یہ تو کچھ اور ہی رنگ نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ واپس پلٹا اور مدد کر کے اسی ڈیوٹی پہ جا کے برادوان ہو گیا۔ تو پھر یہ کہا جائے تو بے جا ہرگز نہ ہوگا کہ بامے کونج ہوئے، بامے باز ہوئے، باز اشب دے سٹے نو پہنچ دے نہیں، ولی کرم پرواز پر لکھ باری، میرے غوث دے گٹے نو پہنچ دے نہیں۔